اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلائے مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں حاضر خدمت ہے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ بقی کی ویرانی اور غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہماری دفاع کیسی ہونی چاہیے، اس عنوان پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور بالخصوص اس دور حاضر میں کہ جہاں اس مظلومیت کی طرف مخصوصاً مومنین کے توجہات کو زیادہ کرنے کے لیے توجہات ہے، لیکن ان توجہات کو مزید دقیق کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ کوششیں کرنی چاہیے، چونکہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں تمام مومنین کی یکجہتی وہ ضروری ہوتی ہے، اور خود اسلام میں یکجہتی کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور اس کی مثالیں آپ یہیں سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اگر فرادہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب اور ہے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ یعنی جامع شرائط ایک ایسا شخص ہو کہ جو امامت کے لائق ہو، اگر اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا ایک قسم کی یکجہتی ہے مومنین کے درمیان کے، جہاں پر صف باندھ کے نماز پڑھنے کو ایک اہمیت دی گئی ہے، یعنی یکجہتی ہے ایک قسم کی۔ اس طریقے سے اگر حج کے موقع کو آپ دیکھیں تو حج میں بھی تمام، چاہے وہ بہت زیادہ امیر ہے یا متوسط طبقے کا ہے، سب ایک لباس میں، اور کعبہ کی طواف جب کرتے ہیں تو سب جو ہے وہ ایک ساتھ طواف کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے مواقع پر بھی خود اس مسئلے کو، یعنی خود یکجہتی کو، اتحاد کو ایک اہمیت دی گئی ہے اسلام میں۔ تو بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس کو حل کرنے کے لیے یقیناً مومنین کو آپس میں متحد ہونا پڑے گا۔ اگر مومنین آپس میں متحد ہوں گے تو مسائل جو ہے وہ آسانی سے حل ہو سکتے ہیں، اور اگر مومنین ہی آپس میں لڑائی اور جھگڑے اور فساد کا شکار ہیں تو یقیناً آسان مسائل بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور تاریخ میں تو بس اوقات ایسی بھی ملتا ہے کہ ایک چھوٹے گروہ نے آپس میں اتحاد کر لیا اور بڑے گروہ کو جا کے شکست دے دی۔ اس کے وجوہات یہ تھے کہ یہ چھوٹے گروہ والے لوگ جو تھے یہ آپس میں متحد تھے، ایک جان تھے، اور بڑے گروہ والے لوگ وہ آپس میں ان کا انحراف تھا، آپس میں منحرف تھے، آپس میں ان کا اتحاد نہیں تھا، اتفاق نہیں تھا، یکجہتی نہیں تھی، تو جا کے وہ لوگ شکست کھا گئے۔ تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھا جائے، اور آج کل کے دور میں یقیناً کوئی تلوار اور بندوق اور اس قسم کا دور ہے نہیں۔ آج کل کا دور جو ہے وہ یقیناً جو جنگ کی جاتی ہے وہ قلم اور علم کے ذریعے سے جنگ کی جاتی ہے، یعنی آپ کس قدر ٹیلنٹڈ ہے، آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے کہ جس سے آپ ایک مسئلے کو دوسرے کو منوا سکیں۔ یہ چیز جو ہے آج کے اس نیو جنریشن اور اس نیو ورلڈ جس کو کہا جائے، اس دنیا میں آج کے اس دور حاضر میں یہی چیزیں جو ہے وہ یقیناً کارآمد ہے۔ اور دوسری چیزیں جو ہے، جو جنگ ہے، جدل ہے اور فساد ہے، اس سے آج کل کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور یہ ثابت بھی ہو چکا ہے۔ بعض ایسے ممالک ہیں جو بڑے اعلیٰ درجے کے طاقتور ہیں، ان کے پاس بڑے اسلحے ہیں، بڑے فوجیں ہیں ان کے پاس، لیکن انہوں نے غریبوں کے اوپر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی، نہیں کر سکے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دور اس دور کا دور نہیں ہے کہ جس دور میں لوگ تلوار اور فوج اور ان چیزوں سے دوسرے لوگوں پر، دوسرے قوموں کے اوپر مسلط ہوا کرتے تھے۔ یہ دور جو ہے وہ دانشمندی کا دور ہے، یہ دور جو ہے قلم کا دور ہے، یہ دور جو ہے وہ علم کا دور ہے، یہ دور ٹیلنٹ کا دور ہے، ہوشیاری کا دور ہے۔ تو اس دور میں یقیناً اگر اہل بیت کی خدمت کرنی ہے تو علم کے ذریعے سے خدمت کی جا سکتی ہے، اور یہی مسئلہ خود بقی کا مسئلہ بھی اسی کی ایک حصہ ہے کہ ہم اس کو حل کر سکتے ہیں اپنی خود کی ذاتی طاقت کی بنیاد پہ۔ بعض لوگوں نے کچھ غلط سوچا، اور وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، جو کہ یقیناً نہیں ہوتے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے دشمن 1400 سال سے یہ دشمنی کا سلسلہ جاری ہے، تو آج کل کے دور میں وہ جو ظاہراً بھی اہل بیت کے مداخانی کرتے ہیں وہ بھی جھوٹی ہوتی ہے تقریباً، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دشمنان کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے روابط ہیں، مخلص ہیں ان کے ساتھ، اور یہی وجہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ خود مثلا اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے بقی کی ویرانی کے متعلق، جہاں پر آل سعود ایک فاسق گورنمنٹ جو کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ دہشت گردی، فساد، اس کا مرکز یہی ملک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ جب بات آتی ہے بقی کے پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ فقط نعت خوانی اور منقبت خوانی، مدح خوانی، اس کے حد تک اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں، لیکن جب عملی بات آتی ہے تو یہ لوگ یقیناً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر جو انٹرسٹ ہے وہ کچھ لوگ تھے رسول اللہ کے دور میں جو ظاہراً رسول اللہ کے کچھ خاص مخلص نہیں تھے بلکہ دشمن تھے، ان کی دشمنیاں بھی ثابت ہے، انہی لوگوں میں ان کا انٹرسٹ ہے لوگوں کا، اور وہی ان کی جو سلسلہ ہے وہی کرتے ہیں۔ صحابہ رسول کے ساتھ بھی انٹرسٹ نہیں ہے، چونکہ جو سعودیہ عربیہ میں جو قبروں کی ویرانی ہوئی ہے وہ صحابہ کی قبریں بھی ویران ہوئی، اور وہ ایسے صحابہ کہ جن کی جنت کی سند جو ہے وہ رسول اللہ کے کلام میں موجود ہے۔ یعنی خود جب ایک شخص خود رسول اللہ کی دفاع میں جا کے جام شہادت نوش کر لیتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی آیت جو ہے ان لوگوں کی مصداق میں ہے کہ فرمایا کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں فی سبیل اللہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور اللہ کے ہاں ان کے لیے رزق ہے۔ تو وہ لوگ جو رسول اللہ کے دور میں شہید ہوئے تھے وہ انہی قبرستانوں میں، یعنی جنت المعلیٰ میں اور جنت البقیع، اور یہی جو تھے ان میں یہ لوگ جو ہے وہ شہداء جو عظیم مرتبہ شہداء تھے وہ یہیں پہ دفن تھے، ان کی قبر بھی ویران کی گئی۔ تو ان لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ نہ تو کوئی صحابہ میں ان کا انٹرسٹ ہے، نہ جو ہے وہ اہل بیت سے ان کا کوئی انٹرسٹ ہے۔ ان لوگوں کو وہی جو تین چار شکلیں ہیں، وہ 3-4 لوگ جو ہے جو سمجھے 10-12 لوگ ہی سمجھ لیں، انہی میں ان لوگوں کا انٹرسٹ ہے۔ بات آتی ہے تو پھر عشرہ مبشرہ کی حدیث سنا دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی زیادہ تر جو معیار ہے وہ یہی ہے، یہ لوگ نہ اہل بیت کے مخلص ہیں نہ صحابہ کے مخلص ہیں، یہ لوگ وہی چند ایک جو ہے ان کے مخلص ہے، ان کے خلاف بات بھی برداشت نہیں کرتے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ ان کی کوئی انسلٹ بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو ان کا جو ہے وہ دین اور مکتب بالکل مشخص ہے۔ ہم مومنین کو خود اپنی مدد آپ اس مسئلے کو دیکھنا ہوگا۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ
پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم ایک عالم کو دعوت کرتے ہیں، اور آج کے ہمارے معزز مہمان عزت مآب علامہ الشیخ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب قبلہ ملتان سے ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے، اور کنٹرول روم سے میسج آیا ہے کہ قبلہ کے ساتھ خوشبختانہ رابطہ بھی ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیدی، قبلہ خیریت؟ الحمدللہ قبلہ، آپ کی دعائیں ہیں؟ الحمدللہ، سلامت محتاج۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، مصروفیات کے باوجود، اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ کربلا محلے سے آپ علماء کرام، بالخصوص امام حسین ٹیلی ویژن کی انتظامیہ مجھے حقیر کو اس قابل سمجھتی ہے کہ میں کربلا میں مولا کی بارگاہ میں اپنے تاثرات کا اظہار کروں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ سلامت رہے قبلہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آپ کی خدمت میں رہے۔ قبلہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا یکم شوال سے بقی کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اسی عنوان سے میں پہلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہوں گا کہ خود ظاہر ہے کہ مزارات کا مسئلہ ہے، اور بقی میں مزارات کا انہدام کر چکے ہیں یہ لوگ، تو پہلا سوال میں اسی عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ اسلام اور قرآن پاک میں قبور پر مزارات تعمیر کرنے کا حکم، الہی حکم کیا ہے قبلہ، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الکہف کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کا چند حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد ذات واجب ہو رہا ہے کہ جب اصحاب کہف غار میں چھپ گئے، چلے گئے، اور اس وقت کے مومنین کو ان کے بارے میں خبر ہوئی کہ وہ یہاں چھپے ہیں۔ صحیح۔ تو اب چونکہ ان کے بعد ذہنوں میں یہ تو تصور نہیں تھا کہ ان کو اللہ کی قدرت نے زندہ رکھا ہوا ہے، وہ یہی سمجھے کہ وہ غار میں چلے گئے تو دنیا سے رخصت ہو گئے، گویا غار ہی ان کی قبر بن گئی۔ صحیح۔ تو اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایک ٹولے نے، ایک طبقے نے کہا اذ یتنازعون بینہم امرہم، اس بات پر ان کے بیچ میں ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، ایک اختلاف ہو جاتا ہے۔ فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، اس نے کہا کہ بھائی اس پر کوئی عمارت ہی بنا دو۔ لیکن اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم ربہم اعلم بہم، ہم سے بہتر خدا جانتا ہے کہ اس کے بارے میں کہاں گئے، کیسے گئے، کیا ہوگا، اسی غار پر ایک عمارت کو بنا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ جو اسی طبقے میں صاحبان غلبہ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس جگہ پر ایک مسجد بنائیں گے، یعنی گویا ہم اس کو عبادت کی جگہ قرار دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزان محترم، لطف کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے وہ کوئی بے دین نہیں تھے، وہ موحد تھے، وہ مومن تھے، وہ اہل ایمان تھے، اور قرآن نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ تو گویا یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ جب صاحب ایمان کی قبر پر عبادت گاہ بنائی جا سکتی ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں مقامات مقدسات ہیں، کربلا ہے، نجف ہے، کاظمین ہے، سامرہ ہے، باقی مقامات کیا ہوتا ہے؟ وہاں عبادت الہیہ ہی ہوتی ہے، بے شک، وہاں عبادت الہی انجام دی جاتی ہے۔ تو گویا جہاں پر عبادت الہی انجام دی جائے اسے مسجد قرار دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اسی طرح سورۃ یونس میں ارشاد ذات واجب ہو رہا ہے، وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ هَارُونَ
अन तुबव्वा लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन फजअलू बुयूतकुम क़िबलतन। यानी इंतहाई अहम बात है। सुभान अल्लाह फरमा रहा है कि हमने मूसा और हारून को वही की कि मिस्र में तुम अपने घर बनाओ और तुम्हारे घर तुम्हारी उम्मत के लिए क़िबला है। गोया नबी का घर हो या हुज्जत का घर हो, वो उम्मत का क़िबला होता है। यही वजह कि जब मस्जिद नबी पे से तमाम लोगों के घरों को, दरवाजों को बंद किया गया सिवाय बैत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के, तो गोया मस्जिद और अमीरुल मोमिनीन के घर को एक ही रुतबा और एक ही मर्तबा करार दिया गया। यानी गोया अली का घर मस्जिद है या मस्जिद नबी अली का घर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कुरान पाक में इस बात की तरफ सराहतन हुक्म मौजूद है कि अहले ईमान सालेहीन की कबूर बनाई जाए, जो लोगों के लिए मुजीबत दावत हों, वो वहां आए और वहां बैठकर इबादत इलाही अंजाम दें और खुदा से तवस्सुल करें। तो मैं इस बात पर अपने अहले इस्लाम भाइयों से एक दो गुजारिशात करना चाहूंगा। किबला बदकिस्मती ये है कि इस्लाम में 3 मकतब है इस वक्त। सही सही, इंतहाई अहम बात है। एक मकतब अहले बैत है जी, जो हम मकतब तशय्युअ जिसे कहते हैं, मकतब इमामिया अलैहिस्सलाम जिसे कहते हैं। बिल्कुल। दूसरा मकतब सहाबा है, सही, जिसमें हमारे अहले सुन्नत भाई आ जाते हैं। और तीसरा मकतब मकतब बनु उमय्या है, वाह, जो नवासिब और खवारिज का मकतब है। बदकिस्मती ये है कि आज तक मुसलमानों ने, उलमाए कराम ने इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी जी। तो जब कुरान ये कह रहा है कि अहले ईमान असहाबे का मोमिन है, हुज्जत खुदा नहीं है, बेशक मोमिन है, सिर्फ मोमिन है, अल्लाह की हुज्जतें नहीं है, नबी नहीं है, इमाम नहीं है, बेशक। तो जब उनकी कबूर को कुरान मान रहा है कि मस्जिद करार देना ऐब नहीं है, इबादत गाह करार देना ऐब नहीं है, तो अमीरुल मोमिनीन की कब्र को करार देना कैसे ऐब हो सकता है? अमीरुल मोमिनीन के आका मौला, जिसके बारे में खुद अली फरमा रहे हो कि अन अब्दुम मिन अबीद मुहम्मद, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर को इबादत गाह करार देने में क्या ऐब है? फिर उस ज़ाते मुक़द्दसा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जिसके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल फातिमतु क़ल्बी, फातिमा मेरा कल्ब है, बेशक, फातिमा तो बज़अत मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है, मेरा टुकड़ा है। उसकी कब को इबादत गाह करार देना किस तरह ऐब हो सकता है? यकीनन नहीं। बहुत ही खूबसूरती से किबला आपने दलाइल पेश किए, कुरान से दलाइल पेश किए। आपके यहाँ वक्त मुख्तसर होता है, मैं बात को और भी बढ़ा सकता था जी किबला, लेकिन आपके वक्त के मुताबिक मैं चाहता हूँ कि हमारे जो हाजिरीन हैं, सामीन हैं जी, वो इस बात को महसूस कर सके। जी किबला, शुक्रिया शुक्रिया किबला, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई और दलाइल पेश किए। यकीनन हर ज़ियाक़ल आदमी के लिए यही गुफ्तगू अगर इस पर गौर व फिक्र करे तो काफ़ी कुछ उसको हासिल हो सकता है। तो मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ आलम इस्लाम से, इस कुरान पाक की आयत की मौजूदगी में जी क्या इस आयत के कोई नासिख आयत उतरी है कि ये मनसूख हो गई हो? पेश किया जाए। और अगर ऐसी कोई आयत मौजूद नहीं है तो कुरान की मुखालफत क्या होता है? खुद फैसला फरमा लीजिए। कोई सराहतन हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली अलैहिस्सलाम को फरमाया, मन अम्मरा कुबूरकुम, देखिए बिल्कुल वाज़ेह हुक्म रिसालत है मौला अली से, मन अम्मरा कुबूरकुम, जिसने आपकी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि तुम्हारी कब्रों को तामीर किया, और उसके लिए ज़ियारत को आए, उसके दीदार को आए। फ़कअन्नमा आन सुलैमान इब्न दाऊद अला बिनाए बैतुल मुक़द्दस, जिन्होंने आपकी कब्रों को तामीर किया वो ये समझे कि हमने सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बैतुल मुक़द्दस की इमारत में उसकी ताउन किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल खुदा की हदीस मौजूद है जी, इधर कुरान की आयत है, उधर फरमान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक, अब जो इसकी मुखालफत करता है वो अपना फैसला खुद कर ले जी, बेशक, कुछ कहने की जरूरत नहीं। बेशक, यकीनन एक आयत का इनकार कुफर के मुतरादिफ है। मैं किबला यहाँ पर आपकी खिदमत में जैसे आपने बहुत ही खूबसूरती से एक तकसीमी की और फरमाया कि ज़ाहिर है कि 3 इस किस्म के मसालिक है कि एक तो मसलक अहले बैत है,
دوسرا جو ہے وہ مسلک صحابہ ہے، اور تیسرا مسلک جو ہے وہ یقیناً جو ہے یہ جو اور گروہ ہے ان لوگوں کا ہے۔ تو یہ جو خود آل اس میں قبلہ مجھے کہنے میں کوئی شرم و عار نہیں ہے، جی بے شک ایسی ہے۔ مکتب اہل بیت تشیع ہے، مکتب صحابہ اہل سنت ہمارے برادران ہیں، جی جی، اور مکتب بنو امیہ جی وہ جو نواسب اور خوارج ہے آج کے دور میں بھی وہی ہے۔ بے اب شک اس کے بعد آپ کا کوئی سوال ہے تو میں انشاءاللہ اس پر مزید بات کھول کے کروں۔ میں قبلہ اسی عنوان سے وہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آل سعود ہے، آل سعود ان کا کیا مسلک اور مکتب ہے، اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ قبلہ میں اللہ آپ کو سلامت رکھے، آل سعود بنیادی طور پر یہ نواسب و خوارج کا مکتب ہے، اور یاد رکھیے گا جی آل سعود ہمارے تشیع کے بھی دشمن ہیں، جی بے شک، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دشمن ہیں، جی لیکن ان کی حقیقی دشمنی ہم سے نہیں ہے، صحیح، ان کی حقیقی دشمنی خود اہل بیت سے بھی نہیں ہے۔ جی تو آپ سوال کریں گے تو پھر کس سے ہے؟ ان کی حقیقی دشمنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد، بے شک قبلہ اس میں کوئی شک نے نہیں۔ کہا تھا من سب علی فقد سبنی، جی بے شک، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد رسول اللہ کو گالی دی۔ اب بنو امیہ نے سوچا کہ ہم محمد رسول اللہ کو ڈائریکٹ گالی دے نہیں سکتے، جی بے شک، گالی دیں گے تو جو ہمارے ساتھ سادہ مسلمان کھڑے ہیں وہ بھی ہمیں جوتے ماریں گے۔ یقیناً تو انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نماشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینے کا ایک ویسا راستہ تلاش کیا کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو جمعہ کے خطبات میں ممبروں پہ گالیاں دی۔ جی بے شک، اور اس کے بارے میں ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی بات، یہ سایہ ستہ میں یہ روایت موجود ہے صحیح، کہ جب جناب ام سلمہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے صحابہ رسول سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو۔ اللہ، انہوں نے کہا اماں خیر ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ جی اللہ نہ کرے ہم رسول کو گالیاں دیتے۔ اللہ اکبر، جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا اما سمعتم من رسول اللہ جی من سب علی قد سبنی، کیا تم نے یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنی کہ جس نے علی کو سب کیا اس نے مجھ محمد کو سب کیا؟ تو تم یہ علی کو گالی نہیں دے رہے ہیں، تم محمد رسول اللہ کو گالی دے رہے ہو۔ اللہ اکبر، بنو امیہ نے رسول خدا سے مخالفت کی۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی، میں نے بڑی کوشش کیا، ذہن میں آ نہیں رہی، کہ ایک آدمی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جی حاکم شام کے پاس گیا، صحیح، اور اس نے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف کچھ غلط گفتگو کی۔ صحیح، اس سوالی نے کہا کہ بھائی اب تو علی دنیا میں نہ رہے، حسن بھی شہید ہو گئے، اب تو ان کا پیچھے چھوڑ دو۔ صحیح، ابھی بات ہو رہی تھی کہ اذان شروع ہو گئی، صحیح، اور جو ہی مؤذن نے کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اللہ، شام کا حاکم اٹھ کے بیٹھ گیا، اللہ، اور نہایت تیش میں آ کے کہتے دیکھا سنا، جی میرے باپ کا نام تو دنیا سے کوئی نہیں لینے والا، صحیح، اور ان کا نام ابھی آتا ہے اذانہ میں، اللہ اکبر، میں جب تک اس نام کو مٹا نہیں دیتا تب تک میرے دل کو ٹھنڈک نہیں ملتی۔ تو گویا یہ جو تیسرا فرقہ ہے نواسب و خوارج کا، یہ دشمن رسول ہے بے شک، حقیقت میں، اور رسول اللہ سے دشمنی نکالنے کا راستہ جن سے محبت کا اعلان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، انہوں نے ان کے ساتھ بھرپور دشمنی کی اور انتہا درجے کی دشمنی کی، بے شک، اور سخت دشمنی تو کر دی جی کہ قبروں کو بھی کھود دیا۔ جی بے شک، جی بے شک، قبلہ جی بسم اللہ، اگر اور یہ متعصب اتنے ہیں، اتنا تعصب ہے ان میں جی کہ اگر کوئی ان کے اپنے خانوادے اور خاندان کا فرد بھی ہو جی، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں رائے برابر بھی وہ نرم گوشہ رکھتا ہو، صحیح، سافٹ کارنر رکھتا ہو، جی جی، تو یہ اسے بھی معاف نہیں کرتے، جس کی واضح مثال جی عمر بن عبد العزیز کی ہے، جی 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 جی، جو اموی حکمران تھا، صحیح، یہ بچہ تھا، صحیح، اور اس کا جو استاد تھا جی اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، سنی شیعہ نے لکھا کہ وہ تقیہ میں تھا، وہ شیعہ تھا، یہ محب اہل بیت علیہ السلام، صحیح، صحیح، تو چونکہ شام والے نے گلی کوچوں میں بچوں کو بھی مولا علیہ السلام کے خلاف بکواس بات پر لگایا ہوا تھا۔ اللہ، ایک دن وہ استاد پڑھانے کے لیے آیا تو عمر بن عبد العزیز بھی دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر مولا علیہ السلام کو سب کر رہا تھا، صحیح،
استاد نے بجائے پڑھانے کے نماز پڑھنا شروع کر دی. جی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو عمر بن عبدالعزیز ایک انتہائی سمجھدار اور انتہائی ذہین انسان تھا. صحیح. اس نے کہا استاد میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج آپ ہم سے ناراض ہیں. اللہ اکبر. صحیح. تو استاد نے کہا کہ میں ناراض نہیں ہوں, میں آپ سے یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کب سے اہل بدر سے ناراض ہو گیا؟ جی. انتہائی اہم بات. جی. عمر بن عبدالعزیز پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ بلا کس نے کہا کہ اللہ اہل بدر سے ناراض ہو گیا؟ استاد نے کہا کیا علی اہل بدر میں شامل نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ہاں نہیں ہے. فرمایا اگر علی اہل بدر میں ہے تو اس کو گالیوں کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اسی دن سے میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا جی کہ اگر اللہ نے مجھے ایک دن بھی حکومت دے دی جی جی تو میں مولا علی علیہ السلام پر یہ بےہودگی جو سب ہے اس کو بند کراؤں گا. اللہ اکبر. اور انہوں نے اس کی دعا کو سنا. جی جی. جب وہ حاکم بنا جی تو بڑا پریشان تھا کہ اب جن لوگوں کے مزاج میں رت بس چکا ہو علی کو گالیاں دینا, علی کی توہین کرنا, اب ان کو روکا کیسے جائے؟ صحیح. ذہین آدمی تھا. جی. اس نے ایک یہودی کو تیار کیا کہ کل جب میں دربار میں بیٹھوں جی تو تم آ کر مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگنا. صحیح. اب اگلا دن ہوا, جو ہی وہ دربار لگا تو یہودی آ گیا. سلام کے بعد اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں آپ سے ایک سوال لے کے آیا ہوں استدعا. بولیے کیا استدعا ہے؟ جی. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی جوان ہے, مجھے اس کا رشتہ دے دیجیے. صحیح. عمر بن عبدالعزیز نے علماء کی طرف دیکھ کے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن علماء سے پوچھتے ہیں کہ کیونکہ تو یہودی ہے اور میں مسلمان ہوں, جی کیا میری بیٹی کا رشتہ تجھے آ سکتا ہے؟ صحیح. تو تمام علماء نے کہا بادشاہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی. ایک یہودی مسلمان اور وہ بھی امیر المؤمنین کی بیٹی سے. صحیح. اس وقت صحیح. جی حاکم کو بالکل. امیر المؤمنین بولتے تھے, ہماری اصطلاح کی بات نہیں ہے. یقیناً. تو اس نے یہودی نے فوراً کہا کیوں, تو علی سے بڑا مسلمان ہے. صحیح. اگر علی کو لوگ کافر کہتے ہیں نعوذ باللہ, اللہ, اور رسول اللہ نے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا, تو مجھے کیسے نہیں دے سکتا؟ اللہ اکبر. اللہ لوگ اکبر. پریشان ہو گئے, خاموش ہو گئے. بالکل. چونکہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں اس قسم کی بکواسات ہوتی تھی. جی جی بے تو شک. اب اس نے پھر علماء سے کہہ کر مولا علی پر جو ہونے والا سب تھا, جو جمعہ کے خطبات میں بکواسات تھی, اس کو بند کرنے کا حکم دیا. لیکن بنو امیہ نے اسے معاف نہیں کیا. صحیح. چاہے ان کا اپنا بھی تھا. تو گویا یہ اس قدر شتر کینہ لوگ ہیں جی کہ جی. خاندان بیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس سے محبت کا آپ نے حکم دیا, جتنا محبت کا آپ نے حکم دیا, اس سے کئی گنے انہوں نے ظلم ان پر کیا ہے. بے شک. جی بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے پس منظر بیان فرمایا. میں یہاں پر ایک سوال قبلہ مزید کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت عالیہ میں. سوال یہ ہے کہ جہاں پر بقی کی بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں اہل بیت کے قبور آ جاتے ہیں. تو سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے کیا فقط جنت البقیع کو کا انہدام کیا ہے, یا ان کے علاوہ کوئی اور قبریں جو ہے ان کو بھی مسمار کیا ہے؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے. بہت اچھا, شکریہ سید. انتہائی میں نے چونکہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا, میں اس سلسلے میں چھوٹی سی کوشش کی ہے. سب سے پہلا انہوں نے حملہ جی غدیر کے دن صحیح 1216 ہجری میں جی کربلا معلیٰ پر کیا, جس حملے میں کم از کم 6000 جی زائرین شہید ہوئے ہیں. اللہ اللہ. آج سے 200 سال پہلے, جی جی 200 سال. صحیح. اچھا, اس کے بعد انہوں نے دوسرا حملہ جی نجف اشرف پر 1221 ہجری کو کیا. جی. پھر اس کے بعد انہوں نے تیسرا حملہ پھر نجف اشرف پر صحیح جمادی الثانی کے مہینے میں 1222 ہجری میں کیا. صحیح. اس کے بعد انہوں نے چوتھا حملہ کربلا اور حجلہ پر کیا, اور محاصرہ کر لیا ان دونوں شہروں کا. اللہ. اور کربلا اور نجف میں تمام لائبریریوں کو, تمام کتب خانوں کو جلا کر رکھ کر دیا. اللہ. جی, گویا کہ 1216 سے لے کر 1225 تک جی یہ شیعوں پر حملے ہوتے رہے ظاہری طور پر, چونکہ کربلا اور نجف شیعہ علاقے جی جی اور وہاں شیعت کثرت سے موجود ہے. بالکل بالکل. اب میں ایک اور بات سے پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا کہ کیا آل سعود فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے ماننے والوں کے دشمن ہیں؟
یہ اہل سنت کے بھی دشمن ہیں. جی اہل سنت کے بھی یہ دشمن ہیں. اس کی مثال جی انہوں نے 1225 ہجری میں شام پر حملہ کیا، چونکہ شام میں شیعہ اکثریت نہیں ہے، صحیح. اہل سنت کی اکثریت ہے. جی جی بالکل پہلے سنت کی آبادی ہے. جی پھر انہوں نے 1341 ہجری میں یمن پر حملہ کیا. جی ابھی گزشتہ 8 سال سے یمن پر حملہ آور ہیں. جی جی چڑھائی کی ہوئی. بالکل ہے تو بالکل. گویا یہ تشیع کے دشمن نہیں ہے. جس کے دل میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، چاہے وہ شیعہ ہے یا سنی ہے، یہ اس کے ازلی ابدی دشمن ہے. بے شک بے ٹھیک ہے نا. شک. اب انہوں نے یمنیوں پر حملہ کیا. اس کے بعد انہوں نے 1343 ہجری میں طائف پر حملہ کیا. وہ بھی ساری پیور سنی آبادی. جی 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 ٹھیک ہے. جی بالکل. اس کے بعد انہوں نے 2 حملے کیے ہیں مدینہ منورہ پر، 1343 ہجری میں اور 1346 ہجری میں. لا الہ الا اللہ. صحیح. یہ مدینہ منورہ پر حملہ تھے. جی جی. اب مدینہ منور پر حملہ جو تھا، انہوں نے اس کے بعد انہوں نے 1343 اور 1346 کو جی جورڈن پر حملہ کیا، جو پیور اہل سنت آبادی اور پیور اہل سنت مملکت ہے. جی 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 جی. مدینہ پر جب انہوں نے حملہ کر لیا تو پھر ان کا حملہ مدینہ تک نہیں رہا، صحیح، بلکہ پھر انہوں نے مکہ پر چڑھائی کی. اللہ اب اکبر. ٹھیک ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قبر کو مسمار کیا، چونکہ علی کے بابا تھے. جی لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، حضرت عبد المطلب جد رسول خدا جی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار کو انہوں نے مسمار کر دیا. اللہ. اس کے بعد ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، پہلی ام المؤمنین، جی بے شک بے شک محسنہ رسالت، بے شک. اور صرف ان کی قبر کو مسمار نہیں کیا، ان کا گھر، اب گھر کا اندازہ، احاطے کا اندازہ خود لگا لے کہ کتنا وسیع گھر تھا. جی اس گھر میں کم از کم 60 کنیزیں نوکرانیاں ہوا کرتی تھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جن کے مہمان خانے میں بھی کم از کم 60 غلام ہوتے تھے. یعنی گھر اور مہمان خانہ کتنا وسیع و عریض ہوگا. جی 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 جی. اس کو بھی مسمار کر دیا، چونکہ خدیجہ فاطمہ کی ماں ہے، اللہ. علی کی ساس ہیں علیہ بے السلام. شک بے شک. اس کے بعد آئیے، یعنی اب آپ ان کی دشمنی رسالت دیکھیے گا. صحیح. بہت میرے اہل سنت دوست بھی میری بات سن رہے ہیں. جی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، صحیح. تو ہر مدینے والے کی خواہش تھی کہ رسول خدا میرے پاس تشریف لائے، میرے پاس تشریف لائے، میرے پاس تشریف لائے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کے امر کا پابند ہوں، اور اللہ کے امر سے میری اونٹنی، میری ناقہ جس دہلیز پہ بیٹھ جائے گی، میں اسی گھر میں مہمان ٹھہروں گا. گویا مہمان، پہلا مہمان خانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت حضرت ابو ایوب انصاری رضوان اللہ علیہ، جی، ان کے گھر کو بھی انہوں نے مسمار کر دیا. حالانکہ ایسی جگہوں پر بطور آثار قدیمہ کے محفوظ کیا جاتا ہے. جی. یعنی گویا رسول خدا سے دشمنی کی آپ ان کی انتہا دیکھیے گا. جی بے شک بے شک. جس گھر میں رسول نے قدم رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہوں نے ان گھروں کو بھی مسمار کر دیا. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اب جناب ابوا، جو مکہ میں ایک علاقہ ہے جہاں پر قبر مطہر والدہ معظمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا وصلوات اللہ علیہا. دیکھو یہ لوگ ام المومنین کا تو احترام کرتے ہیں. جی جی. اللہ کی ماں ہے، اس کا احترام کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر. اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے. یقیناً یقیناً. ناصر الدین البانی صحیح ایک عالم گزرے ہیں. جی. انہوں نے فتوے دیے تھے، علماء سے فتوے لیے گئے تھے. جی. اور یہ مزارات کے مسمار کرنے کے بعد، انہدام کے بعد، یہ چاہتے تھے کہ مزار مقدس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مسمار کر دیا جائے. اور ملاؤں نے فتوے بھی جاری کر دیے تھے. اور پچھلے دنوں بھی ایک سعودی عرب کے ایک ملا جو اردو بول رہا تھا، اس کی ویڈیو آئی تھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، پوری دنیا نے دیکھی ہے. جی بالکل. اس نے کہا کہ جی یہ تو ہے تو بدعت، یہ مزارات کو بنانا.
لیکن چونکہ مجبوری ہے کہ مسلمان چاروں طرف سے چیخیں چلائیں گے تو لوگوں کی وجہ سے ہم اس کو روکا ہوا ہے، ورنہ اس کو بھی کب کا ہم استعمال کر چکے ہوتے ہیں۔ جی جی آؤ اب انہوں نے اللہ اکبر، یہ ناصر الدین البانی یہ بدبخت لکھتا ہے کہ سنو، اگر کوئی بندہ حج زیارت، حج سفر زیارت، یہ سفر حج میں یہ نیت کر لے صحیح کہ میں مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو اس کا یہ سفر بھی العیاذ باللہ بدعت ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی گویا اگر نیت ہی آپ کی رسول خدا کی زیارت ہے تو یہ بدعت ہے۔ اللہ، یعنی اتنے یہ شقی، اتنے یہ سخت دل، اتنے یہ دشمن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک بے شک۔ حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے، جی جی، یہ ایک اہم بات ہے۔ بالکل بچپن میں دنیا سے چلے گئے، جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر بنا کر ان پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، گاڑا گاڑا۔ اللہ اکبر۔ اور پانی کے چھڑکاؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مٹی مضبوط ہو جائے، جی بالکل، اور قبر کرنے کا مٹنے نہ پائے، اور اس پر ایک پتھر رکھ۔ یقیناً۔ کچھ دنوں کے بعد موسم میں تبدیلی آئی اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک شکستہ ہو گئی۔ صحیح صحیح۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اللہ، اور اپنے دست مقدس سے جی اپنے فرزند ارجمند کی قبر مبارک کو مرمت کیا۔ اللہ، ابھی آپ اس مرمت میں مصروف تھے کہ ایک صاحب آئے، صحیح، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس بات کو اگر غور کیا جائے گا تو یہاں سے ہمیں جواز مل رہا ہے جی جی، ائمہ علیہ السلام کی قبور کو بنانے کا اور ان کی تعمیر و ترقی کرنے کا۔ صحیح۔ اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا اس قبر کے بنانے کا بھی مرنے والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ صحیح صحیح۔ آپ مرمت کر رہے ہیں، گر گئی تو گر گئی، رہنے دیتے چھوڑ دیتے۔ بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن، دیکھنے والے کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اللہ اکبر، واہ سبحان اللہ۔ یعنی گویا رسول خدا نے اپنے فرزند ارجمند کی قبر مبارک کی مرمت کر کے، تعمیر کر کے، اسے اثر نو بنا کر یہ پیغام دیا کہ تم قبر والے کے مفاد کی بات نہ کرو، دیکھنے والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ آپ مجھے انداز خود بتائیں، دنیا کو ٹھنڈک ملے نہ ملے، کیا حسین ابن علی کی قبر مطہر پر رسول خدا کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ دنیا کو ٹھنڈک ملے نہ ملے، کیا امام حسن مجتبی کی قبر مبارک پر رسول خدا کو ٹھنڈک ملے گی یا نہیں؟ بے شک۔ دنیا کو سکون ملے نہ ملے، کیا قبر مطہر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، لا الہ الا اللہ، یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو قبور ہے، جی، جو امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے، امام محمد باقر کی ہے، امام جعفر صادق کی ہے، امام حسن مجتبی کی ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہے، جناب ام البنین کی مزار ہے، کیا ان قبروں سے رسول خدا کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ بے شک ملتی ہے، بے شک۔ گویا ہم یہی تو باتیں آخر ترستی ہیں کہ ان قبروں کا کیا حال ہے۔ ایک طرف رسول خدا کی مزار پر ہزاروں قسم کے بلب جل رہے ہوں، اور دختر کی قبر مبارک پر اندھیرا، اللہ اکبر، پتھر رکھے، اور اللہ کی کائنات کا یہ پہلا قبرستان ہے، جی جی، پہلا اور آخری قبرستان ہے، جہاں پر پولیس کی ڈیوٹی اس لیے لگائی گئی ہے کہ تاکہ کوئی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے نہ جائے۔ استغفر اللہ۔ ہاں، اور قبلہ یاد رکھیے، یہ جو اموی ٹولہ ہے، یہ جو اموی قبیلہ ہے، یہ جو اموی فرقہ ہے، جی، بنو امیہ کا جو فرقہ ہے، یہ اس قدر متعصب ہے، ابن تیمیہ ان کا جو راس و رئیس گزرا ہے، جی 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 جی، اس نے ایک بات لکھی ہے، جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے وصیت فرمائی مولا علی علیہ السلام سے کہ یا علی، جنہوں نے مجھے رلایا ہے وہ میری قبر اور میری قبر پہ نہ آئے، میری قبر کو ان سے پوشیدہ رکھا جائے۔ تو یہ بدبخت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اس وصیت پر لکھتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر لوگوں کو روکا نہ جاتا تو لوگ جاتے اور فاطمہ زہرا کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے، دعا کرتے، تو فاطمہ زہرا کو فائدہ ہوتا، روک دیا تو اپنا ہی فائدہ روک دیا۔ گویا یہ آل محمد کو محتاج سمجھتے ہیں لوگوں کی دعا کا، حالانکہ
آل محمد کے مقامات مقدسات مزارات پر لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں پر فاتحہ اور خوانی پڑھ کر دعا قرآن پڑھ کر ان کو کچھ دیا جائے گا. ہم تو جھولیاں خالی لے کر ان دروازوں پہ جاتے ہیں. ہم ان دروازوں پہ خالی جھولی لے کے جا رہے ہیں اور جھولی پر کر کے واپس آئے. بے شک بے شک. قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے. تقریباً ہمارے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ. 2 منٹ میں اگر کوئی اور بھی بہرحال نعمت ہے جو بھی آپ فرما رہے ہیں ہمارے لیے یقیناً استفادہ ہو رہا ہے. بسم اللہ کیجئے. 2 منٹ 2 منٹ میں بہت زیادہ بات نہیں ہو سکتی. مجھے میرے سامنے شیکسپیئر کا ایک قول ہے جی، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے. صحیح بالکل. مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر دانے کی بات کافر سے بھی ملے تو اسے لے لو. بالکل. وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی قوم کے زندہ ہونے کی علامت اس کی مذہبی عمارات سے محسوس ہوتی ہے کہ قوم زندہ ہے یا مر گئی ہے. واہ. میں اس لیے میں اپنے حاضرین کو، ناظرین کو، سننے والوں کو ایک دست بستہ پیغام دوں گا. سنو، بسم اللہ. تمہارا گھر اچھا ہو یا نہ ہو، جی، تمہارا گھر پکا ہو یا نہ ہو، صحیح، تمہارا گھر خوبصورت و حسین ہو یا نہ ہو، جی، تمہاری مسجد اور امام بارگاہ کو اتنا حسین ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. اس لیے ہم مزارات مقدسات ابھی اسی سال ہی ایک امام جمعہ کا جو غالباً رمضان المبارک میں ہی سعودی عرب کے امام جمعہ کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے. نہیں معلوم وہی ہے یا کوئی اور ہے. تو اس میں کہہ رہا ہے کہ اب حکومت سعودیہ کوشش کر رہی ہے کہ تشیع کو مدارس، مساجد اور مقامات اور رتبات مقدسات کی تعمیر کی اجازت دے. اللہ کرے یہ حق اور حقیقت ہو. ورنہ میں اپنے حاضرین کو استدعا کروں گا کہ یاد رکھیے گا، صرف روز عاشور کو کربلا نہیں منایا جاتا، بلکہ 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع، 10 محرم کو حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اللہ، اور 8 شوال کو حسین کی ماں کی قبر پہ بلڈوز چلائے گئے. تو میں اپنے تمام حاضرین سے دست بستہ جناب زہرا کی واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ خدا را 8 شوال کو اپنے اپنے شہروں میں جس مذہبی تنظیم نے بھی، جس نے بھی اہتمام کیا ہو، چاہے کسی اہل سنت نے بھی کیا ہو، چوک در چوک ان جلوسوں میں جائیے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیجیے. میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا کہ گزشتہ رات صوبہ سندھ حکومت کے جو وزیر ہے، صوبائی وزیر ہے شرجیل میمن نے جس انداز سے اس نے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی ہے اور شام غریبہ کا تمسخر اڑایا ہے، بنات رسول کی توہین کا تمسخر اڑایا ہے، اس ملعون سے برات بھی کرنی ہے، اس پر تبرہ بھی کرنا ہے، خدا لعنت کرے، اس کے پتلے بنا کر اس کو نذر آتش بھی کیا جائے. اور تمام تشیع، دنیا جہان کے تشیع، پاکستان پیپلز پارٹی بالخصوص آصف زرداری اور اس کے بیٹے بلاول زرداری جو اس کے چیئرمین ہیں، ان سے تقاضا اور مطالبہ کیا جائے کہ اس ملعون کو، اس حرامزادے کو وزارت سے برخاست کیا جائے، نکالا جائے. جب تک نکالا نہیں جاتا تب تک شیعہ قوم انشاءاللہ برسر احتجاج رہے گی. شکریہ. سلام. خدا اس ملعون پہ لعنت کرے اور اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے. وقت بالکل اختتام پر ہے قبلہ. آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں. فی امان اللہ. خدا حافظ. محتاج دعاؤں اور انتہائی شکر گزار ہوں. سلامت رہے قبلہ. شکریہ. فی امان اللہ. خدا حافظ قبلہ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عزت مآب حضرت علامہ الشیخ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب حفظ اللہ تعالی. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی جنت البقیع کے عنوان سے، اور یقیناً حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھے. مخصوصاً ان ایام میں حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی بین الحرمین تمام مومنین کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے اور دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.